ڈیئر نائنتھ کلاس ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 4 سیرت طیبہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کی کلاس میں جس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے وہ ہے دفاعی جنگیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ رسالت کا مدنی دور جو ہے ہم وہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تھے اور ادھر دین کی تبلیغ اور اشاعت کا کام کیا تو اس وقت ان کو کیا کیا مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی سلسلے میں اپنے دفاع کے لیے ان کو کچھ جنگیں بھی لڑنی پڑی۔ تو آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے اس کا نام ہے دفاعی جنگیں۔ پیج نمبر 106 میں دفاعی جنگیں یہ آپ کا ٹاپک ہے۔ دفاع کا مطلب ہوتا ہے اپنی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو سیو کرنا، یعنی دشمن کے حملے سے یا کسی نقصان سے خود کو بچانا۔ اب دفاعی جنگیں یہ وہ جنگیں ہوتی ہیں جو اپنے ملک علاقے یا قوم کی حفاظت کے لیے لڑی جائیں، نہ کہ کسی دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے۔ اب ہو کیا رہا تھا، کیونکہ قریش مکہ یعنی مشرکین مکہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اور مظلوم مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے تھے۔ تو پھر آخر کار تنگ آ کر جو مظلوم لوگ تھے انہوں نے دشمن کے خلاف جو ہیں وہ جنگیں لڑی، یعنی کہ ان کا مقصد یہ تھا اپنی دفاع کرنا، نہ کہ کسی کو نقصان پہنچانا۔ اب قریش مکہ یعنی مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے جب جنگ کا آغاز کیا تو بدلے میں مظلوم لوگ جو تھے انہوں نے اپنے دفاع کے لیے ان کے ساتھ جنگیں لڑی۔ اب دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کیا کردار ادا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب چلے تو چند ہی دنوں کے بعد قریش نے عبداللہ بن ابی کو جو ہجرت سے قبل انصار کا سردار تھا۔ اب یہ انصار کا مطلب ہوتا ہے ساتھ دینے والا، مدد کرنے والا۔ اب مدینے کے جو مسلمان تھے دراصل انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی مدد کی، ان کو پناہ دی، اسی لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ اور انصار دراصل دو قبیلے تھے، قبیلہ اوس اور خزرج۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے حلقہ احباب کی مدد فرمائی تھی، اسی لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو عبداللہ بن ابی ہے یہ کون ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ عبداللہ بن ابی بظاہر کو مسلمان تھا لیکن اندر سے اسلام کی مخالفت کرنے والا تھا، یعنی اسلام کے مخالف تھا، اس کا دشمن تھا، اسی لیے اسے منافقین کا سردار کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس نے کیا کیا، یہ قریش کے لوگوں سے تعلق رکھتا تھا، یہ مشرکین مکہ تھا، یہ دشمنان اسلام تھا، اس لیے اس نے کیا کیا کہ جب اس نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے ہیں تو اس نے خط لکھا۔ اس نے لکھا تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ اب اس نے جو تھا یہ عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے انصار کو، مدینہ کے جو مسلمان تھے ان کو خط لکھا کہ تم نے ایک ایسے آدمی کو پناہ دی ہے جو کہ غلط ہے، ٹھیک ہے، تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں یا تو تم لوگ اس کو قتل کر ڈالو یا مدینہ منورہ سے نکال دو، ورنہ ہم سب تم پر حملہ کر کے تمہیں فنا کر دیں گے۔ اب یہ بھی ان کی ایک چال تھی کہ وہ جو انصار تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی تھی، ان کو پناہ دی تھی، یہ ان کی چال تھی کہ ان کو ورگلایا جائے، ان کو ڈرایا دھمکایا جائے تاکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ قریش اس قسم کی دھمکیاں دیتے رہتے تھے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے بچ نکلنا انہیں سخت ناگوار تھا، یعنی انہیں بالکل یہ پسند نہ تھا اور وہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکہ سے باہر نکلیں۔ قریش خانہ کعبہ کے مجاور تھے، مجاور کا مطلب ہوتا ہے خدمت کرنے والا، نگہبان شخص، یعنی کہ اب خانہ کعبہ ایک مقدس جگہ ہے اور مجاور اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی مقدس جگہ، کسی درگاہ، مزار کی حفاظت کرنے والا ہو، اس کی نگہبانی کا ذمہ لینے والا، اس شخص کو مجاور کہتے ہیں۔ اب قریش جو تھے وہ خانہ کعبہ کے مجاور یعنی خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے تھے، اس کے نگہبان تھے، اور اس وجہ سے تمام عرب ان کا احترام کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کے قبائل جو ہے وہ قبیلے کی جمع ہے، ان کے زیر اثر تھے، یعنی ہر کسی کے اوپر ان کا کنٹرول تھا۔ قریش نے انہیں بھی اسلام کا مخالف بنا دیا تھا۔
یعنی کہ جو دیگر قبائل تھے قریش نے ان کو بھی ورگلا کے اسلام کا دشمن کر دیا۔ یہ لوگ نہ صرف اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے بلکہ مدینہ منورہ کے لیے ایک مسلسل خطرہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خطرے کے پیش نظر راتوں کو اکثر جاگا کرتے، یعنی اب اتنا خوف اور اتنا انہوں نے جو خطرہ بڑھا دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اکثر جاگا کرتے تھے اور اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند تھے۔ تمام عرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے پر آمادہ تھے۔ آمادہ کا مطلب ہوتا ہے تیار ہونا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ہتھیار لگا کر سوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی جنگ کی اجازت نہ دی۔ اب کیونکہ سب کو پتہ تھا، صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ یہ کفار مکہ جو ہیں، قریش کے جو لوگ ہیں، یہ باز نہیں آئیں گے، تو وہ اپنے احتیاط کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے احتیاطی طور پر ہتھیار جو تھے وہ اپنے پاس رکھ کے سوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ کی اجازت نہ دی۔ 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت ملی جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئیں۔ اب 2 ہجری 17 رمضان 2 ہجری کو جنگ بدر کا آغاز ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ مخالفت بڑھتی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس وقت اجازت دی جب دیکھا گیا کہ مسلمانوں کو جو ہے بیجا اذیت دی جا رہی ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا کام اپنی حفاظت کی تدبیر تھی۔ اب یعنی کہ سب سے پہلا یہی تھا کہ اپنی حفاظت جو ہے وہ کی جائے، اپنی حفاظت کے پہلے منصوبے بنائے جائیں۔ ظاہری سی بات ہے جب کوئی انسان جو ہے وہ پہلے خود کو سیو کرے گا تو وہ دوسروں کو سیو کر سکے گا۔ کیونکہ قریش نے مدینے کی بربادی کا فیصلہ کر لیا تھا اور تمام قبائل میں یہ آگ بھڑک اٹھی تھی۔ بھڑک اٹھنا یعنی پھیل جانا، اور قریش جو تھا وہ اب دشمن اس قدر سخت دشمن بن چکا تھا کہ اس نے مدینہ کے جو قبائل تھے ان کو بھی ورگلا دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے قبل جتنی مہمیں، اب مہم ہوتا ہے نا، مہم کہتے ہیں کوئی منصوبہ بندی، کوئی پلاننگ، اب یہ اس کی جمع ہے۔ اب نواح مدینہ کا مطلب ہے ارد گرد، مدینہ کے ارد گرد جتنی مہمیں نواح، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس جملے میں بتانا چاہ رہے ہیں، دراصل یہاں پہ اس لفظ کا مطلب ہے کہ وہ فوجی مشن یا دستے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے بھیجا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی ٹیم تیار کی جو کہ دشمن کی ہر حرکت کے اوپر نظر رکھ سکے، اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا مقصد قریش کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا تھا۔ کس کا؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے کچھ فوجی دستے یعنی کچھ لوگوں کا ایک گروہ تیار کیا جو کہ قبائل کے جو قریش کے قبیلے تھے جو کہ اسلام کے دشمن تھے، ان کی ہر منٹ کی جو حرکت تھی اس کو مد نظر رکھنے کے لیے کچھ دستے تیار کیے، کچھ لوگوں کا گروہ تیار کیا اور آس پاس کے قبائل سے امن و اتحاد کے معاہدے کرنا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن تھا کہ کچھ ایسے لوگ تیار کیے گئے جو کہ دشمن کی ہر حرکت پہ نظر رکھیں اور باقی جو لوگ ہیں اور قبیلے ہیں ان کے ساتھ امن و اتحاد کا جو ہے وہ فریضہ قائم کر سکیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دفاعی جنگیں یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ ابھی اس کا جو باقی حصہ ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔